اس جعفریہ کالونی میں ایک راز کھول کے جا رہا ہوں. جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ ذہن میں یہ رکھیں، جنہوں نے سن رکھا ہے نا وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے ہیں، ان کو میں نے ساتھ لے کے چلنا ہے. جن کو علم ہے وہ زیادہ گھمنڈ نہیں کریں. توجہ کیجیے گا. ہندوؤں میں توجہ ہے یا نہیں؟ جوتشی اسے کہتے ہیں جو شادی نہیں کرتا، کنوارا رہتا ہے اور بھگوان کی پوجا کرتا ہے، بھگوان کا بھگت بن کر اس کی ساکشی کرتا ہے، پوجا کرتا ہے. اگر وہ شادی کر لے کھیل ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی مسلمانوں میں قلندر ہے. قلندر بھی شادی نہیں کر سکتا. اگر وہ شادی کر لے تو قلندری چھین لی جائے گی. اسے کنوار پن میں ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، نفس امارہ سے لڑنا ہے. اسی کا نام قلندر ہے. عیسائیوں میں فادر مدر ہوتے ہیں، کرسچن میں فادر یا مدر ہوتے ہیں. یہ شادی نہیں کرتے. اگر یہ شادی کریں گے تو فادر نہیں رہے گا، مدر نہیں رہے گی. یہودیوں میں راہب ہوتا ہے. گونگوں سے بات نہیں کر رہا، جن کے شعور بلند ہیں، میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں. راہب اسے کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہو. حد ہو گئی بھئی راہب، جب تمہاری شادی نہیں اولاد کیوں لینے آیا ہے؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے بتا دیجئے. بھئی جب تمہاری شادی نہیں. بھئی دیکھیے یہاں پہ کوئی ایسا سید بھی ہوگا جو بہت بڑا سید ہے، پیر فقیر صاحب بھی ہوں گے. میں کمارا لڑکا لے جاؤں، میں کہوں دے تعویذ اسے، اس میں سے بچہ ہوگا. پیر صاحب دیواروں میں ٹکرے ماریں گے کہ بھئی تعویذ کام نہیں کر رہا ہے یا نہیں. جب اولاد شادی ہی نہیں تو بھائی اولاد کیا ہوگی؟ اولاد تو ہوگی نہیں. بھائی شادی نہیں ہے نا، توجہ نہیں کر رہے. کیونکہ اس نے بائبل میں پڑھا تھا. میں بڑا قریب لے آیا ہوں. اس نے بائبل میں پڑھا ہوا تھا کہ جب حق آئیں گے ان حق والوں سے تم جیسے مانگو گے وہ تمہیں ویسے ہی دیں گے. ابھی آہستہ، ابھی منزل آگے بڑھنی، ابھی میں آگے چل رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. اب راہب جو ہے کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اسی کے پاس چلا گیا، اولاد چاہیے. اس نے کہا کون ہو تم؟ راہب. کہا بھائی پہلے شادی تو کر لو. کہا میں شادی نہیں کروں گا. اولاد چاہیے. پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ہوتا محمد مصطفیٰ کے پاس بھی آئے. محمد مصطفیٰ نے اوپر دیکھ کے کہا راہب قسمت میں اس لیے نہیں کہ تو شادی شدہ نہیں. کہ بات تو صحیح ہے، یہ کسی نے نہیں بتائی، مگر میں شادی کرنا چاہتا نہیں. دل ہے کہ رہوں بھی راہب. روتا ہوا نکلا. روتا ہوا اس لیے نہیں نکلا کہ اولاد نہیں ملی. روتا ہوا اس لیے نکلا ہے کہ وہ حق نہیں ہے. حسنین ملتے ہیں، حسن حسین. کتنے بیٹے دیے؟ کیسے دے دیے؟ اب یہ سوال آپ پہ ہے. کیسے دے دیے؟ زیر زبر شد مد راوی روایت کرت عبارت کتاب مؤلف مورخ کا میں ضامن ہوں، عمر پہ جائیے گا نہیں.
کتاب کا حوالہ اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے بعد یہ کیسٹ رٹیں گے مولوی اور اپنا نام لے کے پڑھیں گے، بتائیں گے نہیں کہ کس کتاب سے پڑھا ہے۔ کوئی مومن اگر حوالہ لینا چاہے تو میں گھر میں یوں محسن بھائی کے کتاب دکھانے کو بھی تیار ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے جان محترم؟ میں ابھی کہہ دوں محسن بھائی کو، محسن بھائی باہر میری پراڈو کھڑی آپ لے لے، محسن بھائی ہنسیں گے کہ خود تو آپ پیدل ہیں، پراڈو کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ تو یہ تب مطمئن ہوں گے یا تو میں پراڈو دکھاؤں یا پراڈو میں بٹھا دوں۔ توجہ نہیں کر رہے جانے محترم؟ راہب کیسے مطمئن ہو گیا؟ راہب نے حسنین کے سر پہ قدموں پہ سر کیسے رکھ دیا جبکہ ہر ایک نے کہا کہ تو کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے؟ حسن نے کہا ایک، اللہ نے کہا کون؟ جب حسن نے کہا نا ایک، اللہ نے کہا کون؟ بچہ بنا، مسجد نبوی میں نازل ہوا، صحابہ نے بھی دیکھا، راہب نے بھی دیکھا۔ میں کیا کروں آپ لوگوں کا، میرے پاس پریشانی ہے، آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ حسین نے کہا دو، اللہ نے کہا کن، بچہ پھر مسجد نبوی میں نازل ہوا، وہ راہب بھی ہے۔ حسن نے کہا تین، اللہ نے کہا کن، 7 مرتبہ اللہ نے کن کہا نا جب، راہب نے 7 بچوں کو دیکھا، بچوں کی طرف نہیں گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تشکر حاضل حق کے بے آئے نے کہا میں کیا کروں آپ لوگ کا توجہ نہیں کر رہے میری جان؟ میں شکر کرتا ہوں مجھے حق مل گیا۔ میرے سردار اتنے ہی کافی ہیں۔ اس حسین جلال میں آ کے کہتے ہیں بے تیت حاضل بے حاضل لا تعدو کا ہو بلائے نا کون کن کن، تم نے آج ہم دونوں بھائیوں کو روک دیا، ہم قیامت تک گنتی گنتے رہتے، وہ قیامت تک کن کن جو ہے یہ ظالم یہ سمجھ آیا آپ کو نا کہ بھئی اب تو راہب کا بنتا ہے۔ ایک تو وہ شادی شدہ نہیں، ہم نے اتنے لمبے قصیدے لکھے ہوئے ہیں، بھئی وہ مطمئن ہو گیا۔ کیسے مطمئن ہو گیا؟ وہ جب اس نے 7 دیکھے تب مطمئن ہوا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ظالم محترم؟ اور اس وقت حسین نے کہا کہ یا راہب تجزیتاً بے احد المنتظرین ہو و تزوجتک، جیسے ہم نے تمہیں اولاد دی ہے نا، گھر جاؤ، ایسے ہی تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ انا خالق الزمان، ہم ہی تو زمانے کے خالق ہیں، بے مشیت و ارادت اللہ، ہم ہی اس کے ارادے ہیں، یہ اللہ کے ارادے ہیں۔ ایسے ارادے کہ اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر اس نے ان کے لیے ہر اپنا ارادہ بدلا ہے۔
خدا کی قسم جس نے ان کا واسطہ دیا اس نے اپنی لوح مٹا دی، قلم مٹا دی۔ آدم نے گناہ کیا، کہا یا رب بحق محمد وآل محمد، اے اللہ تمہیں آل محمد کے حق کا واسطہ کا معاف کر دو۔ جس نے بھی، چاہے ہم ہیں آپ ہیں، جس نے آل محمد کا واسطہ دیا خدا نے اسے معاف کیا۔ لو جو تحریر نقش قلم پہ ہے وہ مٹا دی، مگر خدا کی قسم جب اس کی باری آئی تو یہ ہوتا ہے، اور جب ان کی آتی ہے تو یہ چادریں بھی نہیں دیکھتے۔